لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب السكرات. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی عملا ربی زدنی عملا ربی زدنی عملا. اے پروردگار، اے رب العالمین، ہم گنہگار بندیاں، ہم دنیا میں ڈوبی ہوئی بندیاں، ہم دنیا ہی میں مگن بندیاں، حب خواہشات اور حب دنیا کی خواہش رکھنے والی بندیاں، رب العالمین شیطان کے مختلف فریبوں میں گرفتار بندیاں، پروردگار تیرے احکامات سے دور ہٹی ہوئی بندیاں، غفلت کا شکار بندیاں، لاپرواہ بندیاں، رب العالمین اس رمضان کے بابرکت مہینے میں تیرے دربار میں حاضر ہو کر، تیرے قرآن کے تلے جمع ہو کر، تیرے قرآن کے احکامات کو سن کر، تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ صحابہ اور صحابیات کی ایمان افروز کہانیاں سن کر، رب العالمین ہماری دل کی نैاں بدل گئی ہے، ہماری دل کی کیفیات بدل گئی ہیں، دل کے اندر سوز پیدا ہو گیا ہے، اس میں خشیت پیدا ہو گئی ہے، اس میں درد پیدا ہو گیا ہے، اس میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے اور تیری طرف آگے بڑھنے کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں۔ پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں، تیرے آگے دامن کو پھیلاتے ہیں۔ پروردگار ہماری اس احساسات کو کبھی ختم نہ ہونے دینا، اس کے اندر کبھی سختی آنے نہ دینا۔ پروردگار اس دل کے اندر تو نرما ہٹ کو برقرار رکھنا، اس میں زرخیزیت کو برقرار رکھنا، اس میں سوچ و سمجھ کی صحیح طاقت اس میں عطا فرمانا۔ پروردگار اس کے اندر صحیح سوز عطا فرمانا، تیری طرف آگے بڑھنے والے جذبات اس کے اندر ہمیشہ موجزر رکھنا۔ رب العالمین اس دل کی نگری کے اندر انقلابات کو ہمیشہ موجزر رکھنا۔ رب العالمین جس طرح صحابہ کرام نے، صحابیات نے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر ہر معاملے میں، ہر میدان میں، ہر شعبے میں انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، اسی کی بدولت تو نے انہیں جنت کی بشارتیں دی۔ رب العالمین ہم بھی ویسی ہی خواتین ہیں، ہم لاپرواہ تھی، ہم بگڑی ہوئی تھی اور ہم غفلت کا شکار اور لاپرواہ ہو گئی تھی۔ رب العالمین پھر سے ہم اس دامن کو تھامے ہوئے، پھر سے ہم اپنے صحیح احساسات کے ساتھ اس طرف راغب ہونا چاہتے ہیں۔ رب العالمین ہمارا راغب ہونا قبول فرما، تیری طرف رجوع ہونا قبول فرما، تیری طرف آگے بڑھنا قبول فرما، تیری طرف بڑھنے والے قدموں کو اجر عظیم سے نواز دے، ان کے لیے راہوں کو ہموار کر دے۔ تیرے تمام وہ راستے تو تیری جنت کی طرف جاتے ہیں۔ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں بہم پہنچا، آسانیاں بہم پہنچا، آسانیاں بہم پہنچا۔ پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم ایمان کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، ہم ایمان کو پھر سے اٹھانا چاہتے ہیں، اس کے اندر قوت چاہتے ہیں، اس کے اندر ہمت چاہتے ہیں، اس کے اندر ولولہ چاہتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں ایمانوں کی اس صحیح طاقت رب العالمین اس قرآن مجید سے ہمیں عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما۔ پروردگار اس رمضان کے اس مہینے میں ہم نے قرآنوں کو کھولا، قرآن کو ہم نے صحیح معنوں میں جانا، اس کے پاروں میں بیان کیے جانے والے احکامات اب تک ہمیں معلوم نہیں تھے، اس پر صحیح معنوں میں ہم نے نظر ثانی نہیں کی تھی، اس پر کبھی ہم نے تدبر نہیں کیا تھا۔ رب العالمین آج ہم نے جانا کہ کس طرح سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے نتیجے میں تو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، اس کے لگے ہوئے زنگ کو دھو دے اور ہمارے ہاتھوں کو اوپر والا ہاتھ رکھ دے۔ جس مصداق میں جتنا کچھ دیا ہوا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، رب العالمین ہم دونوں کو رب العالمین تیرے راستے میں خرچ کرنے والے بنا دے، اور جتنا کچھ ہم دیتے ہیں پروردگار اسے اجر عظیم کی شکل میں ہمیں واپس لوٹا دے، جس کا وعدہ تو کرتا ہے۔ پروردگار ان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مال کے ذریعے سے ہمیں جہنم میں جانا ہمارے لیے اتنا ہی مشکل کر دے جس طرح سے ایک ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ رب العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم اس جہنم کی سختی سے ڈرتے ہیں، میدان حشر کی سختی سے ڈرتے ہیں، وہاں کی مشقت سے ڈرتے ہیں، نام اعمال کے الٹے ہاتھ میں لینے سے ڈرتے ہیں، اور تیرے غضب سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ پروردگار ہمارے لیے آسانیاں بہم پہنچا دے، جہنم کے راستوں کو تو نے بند رکھا ہے اس رمضان میں ہمیشہ کے لیے، اس کو بند کر دے، بند کر دے، بند کر دے۔ میدان حشر میں رب العالمین رسوائی سے ہمیں بچا لے، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا کرانے کی توفیق عطا فرما۔
تیرے غضب سے بچ کر تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا ہونے والی مقام عطا فرما۔ ہاں تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض کوثر میں پانی پینا نصیب فرما۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ ان تمام کوششوں کے لیے پروردگار سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے صحیح سے ریبلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوقات کو، اپنی زندگیوں کو اور اپنی پلاننگ کو ترجیحات کے اعتبار سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسا سلیقہ ہمیں سکھا دے، ویسا سلیقہ سکھا دے، ویسا سلیقہ سکھا دے۔ صحابہ کرام نے صحابیات نے ہر میدان میں عقل کا مظاہرہ کیا، صحیح فیصلہ کیا، اسی کی بدولت اسلام چلتا پھرتا میرے اور آپ تک آیا۔ رب العالمین ہمیں ایسا بہترین فیصلہ کرنے والے، بہترین ترجیحات دینے والے، صحیح رخ کے ساتھ سوچنے والے، صحیح رخ کے ساتھ اس پر گامزن ہونے والے، صحیح شعور کے ساتھ اس کو پڑھنے والے ہمیں بنا دے۔ جن قرآنوں کو ہم نے آج کھولا ہے پروردگار اسے کبھی بند نہ کرنے دینا، کبھی بند نہ کرنے دینا، ہمیشہ اس پر تدبر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے، غوطہ زن ہونے والے، اس کو اللہ کے اس بندوں تک پہنچانے والے، ویسا رویہ اختیار کرنے والے ہمیں بنا دے۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں حق کا اعلان کرنے والی زبان عطا فرما، صحیح رخ کے ساتھ آگے بڑھنے والے قدم میسر فرما، صحیح رخ کے ساتھ اس معاملے کو یعنی اسلام کے ان احکامات کو لوگوں تک پہنچانے والے ہاتھ عطا فرما، جس میں قلم ہو، اس میں طاقت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اندر جذبات کی کمی ہے وہ عطا فرما، ہمارے اندر غفلت ہے وہ دور کر دے، ہمارے اندر کنجوسی ہے وہ دور کر دے، ہمارے اندر سستی ہے وہ دور کر دے۔ پروردگار کہیں اسمارٹ فون اور کہیں دنیا کی لغویات اور کہیں دنیا کی بے پناہ مقناطیسی طاقت ہمیں سست کر دیتی ہے اور ہمیں کاہل بنا دیتی ہے اور خیانت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں، ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں وقت کے ضیاع سے، بیکار گزاری سے اور بیکار ان اوقات سے جہاں تو میدان حشر میں ہم سے سوال کرے گا کہ اوقات کہاں گزارے، ہم جواب نہیں دے پائیں گے، ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ پروردگار اس ذلت آمیز سزا سے ہمیں بچائے رکھنا، اس شرمندگی سے بچائے رکھنا اور صحیح رخ کے ساتھ تیرے سامنے کھڑے ہو کر نام اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا۔ پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر جن بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، کہیں کسی کے سسر ہے، کہیں کسی کے باپ ہیں، کہیں کسی کی ماں ہے، کہیں کسی کی ماں بہن ہے، کہیں کسی کا بھائی ہے، کہیں کسی کا شوہر ہے، کہیں کسی کے بچے ہیں اور کہیں مختلف رشتہ دار اور دوست و احباب ہیں جو اس بیماری وبا میں گرفتار ہو کر ہاسپٹل میں رب العالمین شفا یابی کی بھیک مانگتے ہوئے، رب العالمین دوائیاں لیتے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ پروردگار ان کے لیے صرف تیری رضا کافی ہے، تیرا کہہ دینا کن کافی ہے۔ پروردگار تیرے دربار کو کھٹکھٹاتے ہوئے تیرے اس توبہ کے دروازے کے تحت رب العالمین دعاؤں کے ذریعے سے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، پھر سے ان کو زندگی عطا فرما، پھر سے ان کو زندگی کی طرف لوٹا دے، ان کے گھروں تک لوٹا دے، گھر میں آباد ان کو کر دے۔ رب العالمین ان کے بچوں پر ان کو سایہ فگن رکھ دے۔ رب العالمین نئی زندگی عطا فرما۔ پروردگار اس کے لیے شفا یابی کی ضرورت ہے۔ پروردگار ڈاکٹرز کو صحیح معنوں میں ڈائگنوز کرنے والی، انہیں شفا یابی والی، انہیں صعوبت فیصلہ عطا فرما۔ پروردگار ادویات میں شفا یابی عطا فرما، اس کے اوزار میں شفا یابی عطا فرما، ہماری دعاؤں میں شفا یابی عطا فرما۔ اور جو بیمار ہیں رب العالمین ان کا دل نرم ہے، ان کو تیرے دین کی طرف پھیر دے، تیری طرف پھیر دے، اپنے گناہوں کی صحیح معنوں میں توبہ اور استغفار کرنے والی صفت ان کے اندر پیدا کر دے۔ پروردگار انہیں بخشائے ہوئے اپنے گھروں میں آباد ہونا نصیب کر، نصیب کر، نصیب کر۔ پروردگار جو ماں باپ ہمارے تیرے پاس پہنچ گئے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت عطا فرما، ان کو عروج عطا فرما، ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ان سے آسان حساب لے لے اور ان کو اونچے درجے پر فائز کر دے۔ اور ہم بھی تیرے پاس آنے والے ہیں، ہماری خبروں کو سجائے رکھنا، اس میں وسعت نصیب کرنا، ان کے کیڑے مکھڑوں سے پاک کر دینا۔ پروردگار منکر نکر سے آسان حسابات لینے کی گزارش کر دینا۔ پروردگار بہت کچھ مانگ لیا، جو مانگ لیا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ عطا فرما۔ جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے تیرا ہی در ہے، ہماری جائز خواہشات کو پورا کر دے اور پھر سے دنیا کی طرف ہمیں لوٹا دے۔ دین بھی عطا فرما، دنیا بھی عطا فرما، اس کی برکت بھی عطا فرما، رزق بھی عطا فرما، صحیح معاش بھی
عطا فرما، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، حادثات سے ہمیں بچائے رکھ، بچائے رکھ، بچائے رکھ رب العالمین۔ ان ہاتھوں کو نیچے گرنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو تیرے دربار میں سن لے اور اسے قبولیت کے ساتھ ہماری طرف لوٹا دے۔ اس دعاؤں کو دنیا میں بھی قبولیت کا مقام عطا کر، اور تیرے دربار میں پہنچنے کے بعد بھی اس نام اعمال میں اضافے کے طور پر اس کا بھی مطلب جو ہے اس میں اضافہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔